لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ اپنے فوائد کے مقامات پر حاضر ہوں اور مقررہ ایام میں ان بے زبان مویشیوں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو دیے ہیں، پس تم ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ فقیر کو بھی کھلاؤ۔ اب اس سے پچھلی آیات جون سی ہیں اس میں حج کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جب آپ کو فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ حج کے لیے لوگوں کو بلائیے، اور اب وہ جو حکم دیا گیا تھا حج کے لیے، حج کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ حج کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، یا اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں تاکہ وہ حج کر کے اپنا دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے فوائد حاصل کریں، دنیا کا بھی فائدہ حاصل کریں حج کر کے، اور دین کا بھی فائدہ حاصل کریں۔ اور یہ بات جو ہے کہ دنیا کا بھی فائدہ اور دین کا بھی فائدہ جون سے، یہ وہ خاص بات ہے جو اس حج والی عبادت کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری عبادت میں یہ بات جو ہے یا وہ فوائد جون سی اس طرح نہیں پائے جاتے۔ اچھا، اب حج کرنے والا جو ہے اس کو دین کا فائدہ، دینی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر واپس آتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ تو اس کا دین کا فائدہ، دینی فائدہ ہو گیا، یعنی فرمایا گیا دینی فائدہ بھی اور دنیاوی فائدہ بھی حاصل کریں۔ اب دینی فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا جیسے اس دن وہ گناہوں سے پاک تھا، ایسے وہ پاک کر دیا جاتا ہے حج کرنے والا جن سے۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اور حج کے دوران اب جب وہ حج کر رہا تھا تو اس نے کوئی فوش کلام یا کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی فسق نہیں کیا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جو حج کرنے والا تھا جیسے اس دن تھا جب کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی کہ دینی فائدہ ایک تو یہ کہ اس کے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں، ایسے پاک کر دیا جاتا ہے گناہوں سے جیسے انسان اس دن ہوتا ہے جس دن وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ جو ہے یہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتی ہیں، حج اور عمرہ یہ محتاجی کو بھی دور کر دیتی ہیں اور گناہوں کو بھی دور کر دیتی ہیں۔ یعنی اب اس میں بھی دونوں فائدے ہو گئے، دین کا بھی فائدہ، دینی فائدہ بھی اور دنیاوی فائدہ بھی۔ تو یہ حج اور عمرہ جو ہے یہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے کہ بھٹی جو ہے یہ لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور جو ہے اس کا تو ثواب ہے ہی جنت ہے۔ اچھا، اور دنیاوی فائدہ یہ بھی ہے کہ حج کے دنوں میں لوگ تجارت کر کے مالی نفع بھی حاصل کرتے ہیں حج کے دنوں میں۔ تو معلوم ہوا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں دینی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ دینی فائدہ کہ انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ
اس دن تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا، اور دنیاوی فائدہ جو ان سے ہے وہ محتاج نہیں رہتا، اس کی محتاجی ختم کر دی جاتی ہے۔ دوسرا، وہ تجارت کر کے مالی نفع بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اگر غور سے دیکھا جائے اور اس کو سمجھا جائے تو حج جو ہے یہ دنیائے اسلام کی ایک، یا مسلمانوں کی یہ ایک عالمی کانفرنس بھی کہلاتی ہے۔ حج جن سے اگر غور سے دیکھا جائے پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ ایک جگہ پر مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ دنیائے اسلام کی ایک عالمی کانفرنس بھی ہوئی۔ اور ذکر اور عبادت، حج اور قربانی کے علاوہ دنیائے اسلام کے جو تمام مسائل ہیں ان پر غور و فکر کرنے کا ایک سنہری موقع ہے کہ اسلام کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کا ایک نہایت ہی خوبصورت موقع ہے۔ تو یہ ایک اسلامی کانفرنس بھی ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان جو ہیں اس جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں جو انسین۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں حج کے دنوں میں مملکت اسلامیہ کے جو تمام صوبوں کے گورنر ہیں اور جو دیگر اعلیٰ حکام ہیں وہ سب مکہ میں جمع ہوا کرتے تھے۔ سب حج کے دنوں میں جتنے گورنر اور جتنے اعلیٰ حکام ہیں مملکت اسلامیہ کے، وہ سب جمع ہوتے تھے، بلکہ حضرت فاروق اعظم ایک خاص اہتمام سے ان سب کو بلواتے تھے، جو اعلیٰ حکام ہیں اور جو گورنر ہیں، جن جن علاقوں میں بھی ان سب کو بلوایا جاتا تھا حج کے دنوں میں، اور ہر ملک کے حالات سنتے تھے اور وہاں کی جو مقامی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپس میں مشورے کیے جاتے تھے۔ اور اگر کسی علاقے کے لوگوں کو اپنے افسران اعلیٰ، اپنے افسروں سے، اپنے حکام سے کوئی شکایت ہوتی تو وہ اس کا اظہار کرتے تھے، اور حضرت فاروق اعظم اور دیگر خلفاء میں ان کا تدارک کرنے کی کوشش کرتے تھے یا تدارک فرماتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن افسوس کہ بعد میں مسلمانوں نے حج کی یہ جو ایک عالمی اہمیت تھی اس کو بھلا دیا۔ حالانکہ یہ تو اگر غور کیا جائے تو یہ دنیا اسلام کی ایک عالمی کانفرنس ہے جہاں پر پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں ان پر غور و فکر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔